بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہیں باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے دل نہ لگایا، اسے سے باز رہی اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی۔ پھر آپ کی تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دیا گیا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت محبوب تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اور رکھی تھی جس سے سیاہ اون سے قچادوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کے گناہ دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ حضور، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمائیے کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مطلع کرتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح
اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھتی اور انہیں شک گزرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، تو وہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتی، اور جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عامل ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جب خبر پہنچی تو وہ پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہو جاتی ہے، اور ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا۔ وہ جو اوجھڑی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ دینی اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہو، یعنی شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں، مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوکن سے ایذا پہنچنے کا خندیشہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایذا پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچ دی، جو کہ ممنوعہ ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سوکنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوعہ ہے، اس لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بغض میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بغض چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، کفر تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تھا تو وہ بہت خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی، وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں کے اولا بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صلح کروا دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور بیمار ہوئے ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ ابا جی کا حال پوچھنے آتی ہے۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس، جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو وہ خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہاں اب بتاتی ہوں آپ کو حضور نے کیا کہا تھا۔ حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ، میں شاید ایک آدھا دن اس بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ تو کان میں کہا کہ بیٹی، میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی تو خوش ہو گئی۔ حضور اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی تو میں نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات چھپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا،
تو انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سرغوشی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔